آپ کو چھپتی رہے اور خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرتا رہے۔ آج کلام مقدس میں سے پھر ہم ایک تمثیل کے بارے میں جانیں گے اور پھر اپنے بارے میں جانیں گے کہ ہم اس تمثیل کے مطابق کہاں پر موجود ہیں۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا چیپٹر 25، اس کی پہلی آیت سے 13 آیت تک، اور یہ چیپٹر جو ہے اس میں 10 کنواریوں کی تمثیل ہے، 3 نوکروں یا توڑوں کی تمثیل ہے، اور پھر آخری عدالت کا ایک سین جو مسیح نے ہمیں بتایا ہے، اس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہر روز جگانے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر روز مسیح کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشنیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشنیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشنوں کے ساتھ اپنی کپڑیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشن درست کرنے لگی، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو دے دو کیونکہ ہماری مشنیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو کیونکہ نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ 10 کنواریوں کی تمثیل، اور اس پر بہت دفعہ ہم نے پیغامات سنے ہیں اور بہت سارے پیغامات اس پر ریکارڈڈ ہیں، اور بڑے سے بڑے خادم کو ان 10 کنواریوں کے بارے میں بات کرتا ہوا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے مسیح کی آمد کے بارے میں۔ نامعلوم اور غیر متوقع طور پر مسیح کی آمد ہوگی، کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کب مسیح آئے گا، لیکن یہ بات سچ اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا۔ یہ نہیں کہ کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ شاگردوں نے بھی اس سے پوچھا کہ خداوند تیرا آنا کب ہوگا، کب آئے گا؟ 24واں جو چیپٹر ہے اس کے پیچھے 25ویں سے پہلے جو آتا ہے اس میں ایک ڈیٹیل خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، حالات بتائے ہیں، مختلف باتیں اس نے کی۔
لیکن اس ٹائم ایگزیکٹ ٹائم کو اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا کہ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا, صرف کون جانتا ہے؟ یہ خدا باپ یہ بات جانتا ہے کہ کب مسیح آئے گا. عزیزو, یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ہر وقت, ہر لمحہ, ہر روز مسیح کے لیے اپنی زندگیوں کو تیار رکھنا. یہ نہیں کہ خاص ایونٹ پہ ہی ہم نے تیار ہونا ہے. کرسمس آ گیا تو ہم تیار ہیں, ایسٹر آ گیا تو ہم تیار ہیں, کوئی کنونشن ہے تو ہم تیار ہیں, سنڈے کی سروس ہے تو ہم تیار ہیں. ہمیں ہر روز مسیح کے لیے اپنی زندگی کو کیا رکھنا ہے؟ تیار رکھنا. ایوری ڈے, ہر روز, زندگی کے ہر ایک گھنٹے میں, ہر ایک لمحے میں ہم نے اپنی زندگی کو مسیح کے لیے کیا رکھنا ہے؟ تیار رکھنا ہے. ہاللیلویا. ہم نے کیا رکھنا ہے جی؟ اپنی زندگی کو تیار رکھنا ہے. اور یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے اور ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ رائٹ ناؤ ہماری اسپرچولی, ہماری کنڈیشن, ہماری روحانی حالت کیسی ہے. 10 کنواریاں, کپیاں بھی ہیں, بچلیں بھی ہیں, لیکن 5 کے پاس تیل ہے اور 5 کے پاس تیل نہیں ہے. تیل اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تیل کی بہت اہمیت ہے. تیل سے مسح کرنے کی بات ہے. تیل سے جب مسح کر دیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اس کام کے لیے مخصوص ہے, یہ یہی کام کرے گا. کاہن کو وہ مسح کرتے, بادشاہوں کو وہ مسح کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیموئیل نے داؤد کو مسح کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آگے کو خدا کا روح اور زور سے اس پر کیا ہوتا؟ نازل ہوتا, ٹھہرتا. تیل جو ہے یہ روح القدس کو پیش کرتا ہے. کس کو پیش کرتا ہے؟ روح القدس کی نشانی ہے. تیل سے مسح کرنا روح القدس سے بچانا ہے. تیل سچے ایمان اور خدا کے ساتھ درست تعلق اور روح القدس کی مسلسل حضوری کو پیش کرتا ہے. تیل کس کو پیش کرتا ہے؟ سچے ایمان. کیسے ایمان کو؟ سچے ایمان. پھر کس کو؟ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق. آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, دیکھنا ہے, جاننا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور روح القدس کی حضوری ہماری زندگی میں کس طور سے ہے. یاد رکھیے, روح القدس ہمیں دیا گیا ہے. روح القدس کے بغیر کبھی بھی کوئی شخص مسیحی نہیں ہو سکتا. لیکن مسلسل روح القدس کو اپنی زندگی میں رکھنا, خدا کے مسئلہ کو اپنی زندگی میں رکھنا, وفاداری سے خدا کے ساتھ چلنا, خدا کے ساتھ ہمیشہ اپنے تعلق کو درست رکھنا. اور جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ درست ہوتا ہے تو ہم روح القدس کی حضوری سے, خدا کی قوت سے, اس کی قدرت سے, اس کے جلال سے ہم لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. ہماری لائف کے اندر, ہماری زندگی کے اندر اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے, ہم کیسا ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والا نہیں ہے.
ہمارا ایمان بڑھنے والا ہے، ہمارا ایمان سچا ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہمارا خدا کے ساتھ تعلق، اگر روح القدس ہماری زندگی کے اندر موجود ہے تو پھر ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بہت ہی مضبوط ہوگا۔ 5 کنواریاں جن کی کپیوں کے اندر تیل تھا، وہ خدا کی بادشاہی میں، خدا کے جلال میں، خدا کی حضوری میں، اس بڑے جشن کے اندر انٹر ہو گئی۔ ان کے اندر سچا ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر بیکار ہے، کچھ نہیں۔ کلام مقدس کہتا ہے ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، تھر تھراتے اور کانپتے ہیں۔ اور اگر آپ کا ایمان بھی ویسا ہی ہے، صرف خدا ہے، تو خدا تو شیاطین بھی کہتے ہیں خدا ہے۔ لیکن خدا کی ماننا، خدا کی سننا، خدا کے حکموں پر عمل کرنا، اس کے وفادار رہنا، اس کے ساتھ چلتے رہنا، اس کی آواز کو سنتے رہنا، ہر روز خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے رہنا۔ کیا ہمارا ریلیشن ان 5 کنواریوں کی طرح ہے جو اس بڑی شادی میں شامل ہو گئی، یا ہمارا ریلیشن ان 5 کنواریوں کی طرح کا ہے جن کے لیے دروازہ کیا ہو گیا؟ اس بات کو بھی ضرور سوچیے۔ خدا نے اپنا روح ہمیں بیانہ میں دیا ہے، ہمیں اپنے روح القدس سے بھرا ہے۔ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں، جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، خدا کا روح ہمیں چھوتا ہے، ہم انکرج ہوتے ہیں، ہم اس کی حضوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خدا ہماری زندگیوں کے اندر جنبش کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف چرچ کے اندر ہے۔ اگلے 6 دن کیا ہوگا؟ جب میں عام لوگوں کے درمیان ہوں، جب میں اپنے گھر میں ہوں گا، جب میں اپنے ریلیٹیوز میں ہوں گا، جب میں اپنی جاب پلیس پر ہوں گا، اس وقت کیا میں خدا کے روح کو اپنے ساتھ رکھوں گا کہ جیسے دنیا اپنے معاملات چلاتی ہے ویسے ہی اپنے معاملے میں چلاؤں گا؟ اگر خدا کا روح ہماری زندگیوں میں ہے، تیل ہماری زندگیوں میں ہے، خدا کے ساتھ ہمارا درست تعلق ہے، خدا کی حضوری ہمیں انسپائر کرتی ہے، خدا کی حضوری ہمیں چھوتی ہے، تو ہم وہی کریں گے اپنی زندگی کے اندر جو خدا کا کلام ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا تعلق درست نہیں ہوگا تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے جیسے دنیا کرتی ہے۔ ہمارے ریلیشنز بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے عام لوگوں کے ریلیشن ہے، کٹے پھٹے، لڑائی جھگڑے، دوسروں کو نیچے گرانے کی کوشش، دوسروں کو عزت کا خیال نہ رکھنے کی کوشش، اور طنز اور پتہ نہیں کیا کیا پھر ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا کا روح ہماری زندگی کے اندر ہوگا، ہم دوسروں کے لیے دعا ہوں گے، ہم ویل وشر ہوں گے، ہم دوسروں کے لیے اچھا چاہیں گے، ہم دوسروں کی ترقی کے خواہ ہوں گے، ہم دوسروں کے لیے برکت چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ جو برکت ہمیں خدا نے دی ہے یہی برکت میرے بھائی اور میری بہن کو بھی خدا دے۔ لیکن جب ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ ٹرو نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، صرف ایک نامی سا ریلیشن ہوگا، ایک بس دکھاوے کا ایک ریلیشن ہوگا، تو پھر ہماری زندگی میں صرف دنیا کے کام ہوں گے، خدا کا کام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگا۔ تو آج ضرور غور کیجئے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اگر روح القدس موجود ہے تو پھر ہماری حالت کیسی ہے، ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے دوسروں کے ساتھ رویے، ہمارے کردار، ہماری بات کیسی ہے، ہم کچھ برداشت بھی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، ہمارا صبر کس لیول کا ہے، ہماری برداشت کس لیول کی ہے، ہماری محبت کس لیول کی ہے، ہمارا معاف کرنا کس لیول کا ہے، ہمارا دعائیں کرنا کس لیول کا ہے۔
ہمارا خدا کے ساتھ چلنا کس لیول کا ہے؟ ہمارا کلام پڑھنا کس لیول کا ہے؟ خدا کے ساتھ ملنے کی خواہش کس لیول پر ہے؟ مجھے پتا ہے میری طرح بہت سے ماں باپ کو اپنے بچوں کو تک اسٹارٹ کر کے چرچ میں لانا پڑتا ہے، لیکن جب خدا دل میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ خدا سے ملنے کی کیا ہوتی ہے؟ خواہش۔ خدا سے ملنے کی کیا ہوتی ہے؟ خواہش۔ اس کی حضوری میں جانا ہمارے لیے سب سے اعلیٰ کام ہو، لیکن جب ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے تو پھر ہم دنیا کا ہی سوچتے ہیں۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل ہے۔ سوچئے کہاں پر مال ہے، کہاں پر دل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مال کہیں اور پہ ہو اور دل کہیں اور پہ۔ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا۔ سوچئے، غور کیجئے۔ یہ 5 گواریاں وفاداری کی ایک بہترین اقسام ہے۔ وہ ہر حالات میں خدا کے ساتھ کیا رہی ہیں؟ وفادار رہی ہیں، جو عقل مند گواریاں، اور بے وقوف گواریاں اپنی وفاداری کو خدا کے ساتھ ثابت کرنے میں کیا رہی ہیں؟ ناکام رہی ہیں۔ جان دینے تک وفاداری۔ کلام کے اندر وفاداری کیا ہے؟ کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ صرف 1-2 دن کے لیے وفادار رہنا ہے؟ صرف سنڈے کے سنڈے وفادار رہنا ہے خدا کا؟ صرف کرسمس والے دن وفادار ہونا ہے خدا کا؟ صرف کسی خاص ایونٹ پہ وفادار ہونا ہے خدا کا؟ ہم نے ہمیشہ خدا کے کیا رہنا ہے؟ وفادار۔ چرچ کے ساتھ وفادار رہیے، اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیے، اپنی دعاؤں میں وفادار رہیے، وفاداری سے دعا کیجیے، کلام پڑھنے میں وفادار رہیے، اپنی گیونگ میں وفادار رہیے، اپنے ریلیشنز میں وفادار رہیے، خدا کے ساتھ چلنے میں وفادار رہیے۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میں ایک دن اس بات پر سوچ رہا تھا، جان دینے تک وفادار۔ اس زمین پر آپ کتنی دیر زندہ رہیں؟ How many years؟ 70 برے تھی، 80 برے تھی، ہاللیلویا۔ آخر کو یہ جان کیا ہو جاتی ہے؟ میکسیمم چلے کرتے ہیں 80, 85, 100 ایئرز ہم کرتے ہیں۔ 100 ایئرز وفادار رہنا ہے آپ نے اس زمین پر، اور پھر لمٹ لیس لائف ہے اس وفاداری کا ریوارڈ۔ اس وفاداری کا ریوارڈ جو ہے، اس وفاداری کا ریوارڈ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ خدا کی قربت ہے، وہ برے کے جلال کو دیکھنا ہے، وہ اس بڑی ہجوم کا حصہ ہونا ہے جو ان کے ہاتھوں میں ڈالیاں ہیں اور وہ برے کا استقبال کر رہی ہے۔ It's not for 100 years، limitless، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی اس زمین کی اس وفاداری کا جو ریوارڈ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہ خوشی، وہ برکت، وہ جلال، وہ ستائش جو ہم یہاں پر کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ستائش سب وہاں پر کریں گے اس کا لیول ہی کچھ اور ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا اور پھرے گا۔
वो हमें विजिट करेगा, वो आएगा, हमें देखेगा, हमारे साथ रखेगा, वो हमारे दुखों को दूर कर देगा। गम जाते रहेंगे, मुसीबतें जाती रहेंगी। इन 100 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में, 80 सालों में जो आपने दुख मुसीबतें सही, वो उस जलाल के आगे कुछ भी लगेगा जो खुदावंद आपको वफादारी के विवश देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हो जाइए उस जलाल के लिए 5 कुंवारियों की मानद। वक्त बे वक्त मुस्तैद रहिए, बेदार रहिए, खुशी करते रहिए, खुदावंद की सिताइश करते रहिए। आपकी कुप्पियों के अंदर तेल मौजूद रहे, वफादारी का तेल मौजूद रहे, खुदा की हुजूरी मौजूद रहे, खुदा के साथ आपका रिलेशन बिल्कुल प्योर हो, खाली ना हो, फर्जी ना हो, मजबूत हो, हकीकी। आप इस जलाल का क्या होंगे? लिखा है वो 5 कुंवारियां, इसकी 10वीं आयत को जब वो मूल लेने जा रही तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली। कहाँ अंदर चली गई? शादी के जश्न में अंदर चली गई। और दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। दोनों के पास मौका है, 10 कुंवारियों के पास मौका है। हम यहां पर जमीन पर मौजूद है, हमारे लिए मौका है। मैं अक्सर इस बात पर अगर हम गौर करें, जब वो मूल लेने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर दिया? खुदा से दूरी में बसर किया। शायद वो चर्च का हिस्सा रही, शायद वो संडे को चर्च अटेंड करती रही, शायद वो कन्वेंशंस में भी जाती रही, शायद वो अपने घर में शुक्रगुजारी की इबादत भी कराती रही, लेकिन वफादारी का तेल उनके पास नहीं। खुदा के साथ ताल्लुक इतना मजबूत नहीं था। खुदा जिंदगी का हिस्सा नहीं बना था। ज़ाहरी कुछ था लेकिन डीपली कुछ नहीं था। ज़ाहरी था, इनसाइड में कुछ नहीं था, अंदर कुछ नहीं था, डेप्थ नहीं थी, रिलेशन मजबूत नहीं था खुदा के साथ। That's why उनको जरूरत पड़ गई कि कोई उनको उनके रिलेशन को क्या करे, बहाल करे। कोई वफादारी थी। याद रखिए, उन्होंने कहा हमें तेल दे दो। ये तेल दिया नहीं जाएगा, ये तेल सिर्फ आपके लिए ही होगा। हालेलुया। उस टाइम पे, उस सर्टेन टाइम में कोई अपना तेल दूसरे को नहीं दे पाएगा। ये नहीं होगा ऐनी मेरियां नेकियां कटो है 40-50 दे हिस्से पा दो, इंज दा कोई काम नहीं होगा। नेवर, नहीं, ऐसा नहीं। आज हमारे पास टाइम है, मौका है, हम खुदा के साथ चलें। बहुत दफा मैं लोगों को देखता हूं, कहते भाई साहब ऐसा अजीज चला गया, दुआ करियो चंगी जगह से चला जाए। मैं कहता हूं ये इधर ही डिसाइड करके गया, इसने कौन सी जगह पे जाना है, आप फिक्र मत करो, ये डिसाइड कर चुका है। इसके पास टाइम है, इसको खुदा ने जिंदगी दी है, इसके पास 60 साल थे, 70 थे, 80 थे, 50 थे, जितने भी थे, वो मौका था। इसने इसी पे डिसाइड कर लिया इसको क्या मिलना है। यहां से दुआएं, वहां पर कोई फर्क नहीं डालेगी। यहां पे दुआएं, वहां पर कोई फर्क नहीं है। दुआएं इस जमीन के लिए है, यहां के लिए है। इन दुआओं का असर वहां पर नहीं, वहां पर कुछ चेंज नहीं होता। इसमें आप लूका 16 बाब वाली वो तमसील देख सकते हैं, अमीर आदमी और गरीब लाजर तमसील। वो कहते हैं यहां से इधर, ना इधर से कोई इधर आ सकता है, ना कोई इधर से उधर जा सकता है। बड़ी एहतियात से जी, हर रोज
سمجھیے، ہر روز اپنے آپ کو خدا کے قریب لے کر جائیے۔ ہم نہیں جانتے، بس جانتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس زمین پر موقع ہے جیسے ان 10 قواریوں کے لیے موقع ہے، لیکن 5 قواریاں نے تیاری کر لی۔ کیا کر لی؟ تیاری کر لی، وہ تیار ہو گئی۔ انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ ہمیں خدا کے وفادار رہنا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو کیا رکھنا ہے؟ درست رکھنا ہے، ہمیں درست سمت میں زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اپنی ابدیت کو ضائع مت کیجیے۔ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اس بڑی خوشی کو مس نہ کیجیے۔ بہت دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اپنی پیورٹی کو، اپنی پاکیزگی کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں، خدا کی حضوری کو اپنی زندگی سے جانے دیتے ہیں، خدا کے مسے کی ہم قدر نہیں کرتے۔ عزیزوں، یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے، اس میں عقل مند اور بیوقوف کا کہا گیا ہے۔ 5 کیا تھی ان میں؟ عقل مند کہ بہت ہی کیلکولیٹڈ زندگی بسر کرتی، بڑے محتاط رہتی، بڑی احتیاط سے بات، بڑی احتیاط سے گفتگو، بڑے احتیاط سے رویے، کریکٹر پیور، اور بیوقوف بے پرواہی کی زندگی۔ اور خیر جدو یسوع مسیح آئے گا اسی ادو معافی مانگ لیں گے۔ اے گل سانو دس دیئے کہ خدا نے موقع دیتا ہے تے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ادو والا جڑا ہے نا کہ جب یسوع مسیح آن لگے گا سانو 1 منٹ پہلا پتہ چل جائے گا تے چھتی چھتی معافی مانگ لیں گے۔ یہ بتاتی ہے وفاداری کے بارے میں، ساتھ چلنے کے بارے میں۔ مسیح وفادار رہا ہے، اس نے ہمارے لیے زندگی دی ہے، اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے۔ بے پرواہی کی زندگی نہ جیے، لاپرواہی کی زندگی نہ جیے، بے احتیاطی کی زندگی نہ جیے۔ اس جیسے دنیا چلتی ہے ویسے نہ چلیے، خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھیے۔ زبور 119 میں کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے کوئی اونچی آواز سے کہہ سکتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے تاکہ تیرے خلاف گناہ ہمیشہ کی موت میں لے جاتا ہے، لیکن مسیح کے ساتھ وفاداری ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتی ہے۔ آئیے غور کیجئے اپنی لائف پر، اپنی سچویشنز پر، اپنے حالات پر، اپنے واک پر، مسیح کے ساتھ چلنے پر غور کیجئے۔ کلام مقدس میں کہتا ہے غور کرو، دیکھو کس طرح سے چلتے ہو۔ بس غور کرو، دیکھو کس طرح سے چلتے ہو، کیا رویے ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا کریکٹر ہے۔ غور کرے، کیا گفتگو کرتے ہیں، کیسی پیورٹی ہے لائف کے اندر، کیسی پاکیزگی ہے زندگی کے اندر۔ غور کیجئے کیسے چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ تمثیل ہم سے کچھ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ یہ تمثیل ہمیں کچھ کہہ رہی ہے، یہ تمثیل ہمیں کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم سب کے لیے موقع ہے خدا کے جلال میں جانے کا۔ ڈونٹ مس اٹ، اس کو مس نہ کیجیے۔ یہ تمثیل ہمیں بتا رہی ہے کہ خدا کے حضور، خدا کے جلال میں
जाने का हम सब के लिए क्या है? हम सब के लिए क्या है? हम सब के लिए क्या है? और मौके से जो फायदा उठाएंगे वही उसके हुजूर जाएंगे। लेकिन जो लापरवाही बरतेंगे, कहेंगे खैर 2000 साल तो ही सुनने बाइबल च लिखे है, आंदा ते पिया नहीं, कई जानते हो, पादरी भी कई जानते हैं, आंदा ते पिया नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेहतियाती से ना जिए। जितनी जिंदगी जमीन पर है खुदा के साथ वफादारी से बसर कीजिए, और खुदा के बारे में लिखा है वो वफादार है। हालेलुया। ज़बूर 91 में लिखा है तेरे हथियार होवणगे खुदावंदी डरावेगा न दिन दा तीर ते ना खुदावंद की वफादारी आपका हथियार है। आप भी खुदा के वफादार हो जाइए। आइए उस तेल को अपने अंदर ले लीजिए, रूहुल कुद्दस की मदद से, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से हर रोज अपनी जिंदगी बसर कीजिए। और हम जब रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से हम जिंदगी बसर करेंगे तो हम उन अक्लमंद 5 कुंवारियों की मानद बनते चले जाएंगे जिनकी कुपियों के अंदर तेल क्या है? मौजूद है। दुल्हा ने देर लगाई है लेकिन दुल्हा आ जाएगा। दुल्हा ने देर लगाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुपियों के अंदर तेल ना रहे, ऊँघते ना रहे, जागते रहे, होश में रहे, बेदार रहे, मसीह के साथ अपने तल्लुक को दुरुस्त हिम्मत में आगे बढ़ाए। खुदा हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। खुदावंद हमें लेने के लिए आने वाला है। कितने लोग यकीन रखते हैं खुदावंद हमें लेने के लिए आने वाला है? हालेलुया। आप जाने के लिए तैयार हैं? अगर पैसा मैं कहीं भी गल कर देती है, आप जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है? तैयार रहिए, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। और जब मसीह आए तो हमारे पास ये तौफीक हो उन 5 अक्लमंद कुंवारियों वाली कि हम उस बड़े जश्न में क्या हो जाए। हालेलुया। उस बड़े जश्न में क्या हो जाए? दाखिल। खुदावंद के साथ चलते हैं और उस बड़े जलाल को मिस ना कीजिए। दुनिया के साथ चलेंगे तो मिस हो जाएगा, खुदावंद के साथ चलते रहेंगे तो उस जलाल को क्या करेंगे? हासिल करेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के